بعض ڈاکٹر ایسے ہیں اور عموماً انگریز ڈاکٹروں کا رجحان اس طرف زیادہ ہے کہ بہت چھوٹی طاقت دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھک ایجاد ہوئی تھی جرمنی میں، اور انگریزوں اور جرمنوں کی کافی پرانی رقابتیں چل رہی ہیں، تو ان سے انہوں نے احسان قبول تو کیا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ہم پوٹنسیاں خود تجویز کریں گے، اور ایک قسم کے ایمان کی کمزوری کا اظہار ہے کہ بہت اونچی طاقت نہیں دینی، وہ بہت ہی کمزور ہو جاتی ہے، تو چھوٹی چھوٹی نزدیک کی طاقتوں میں رہتے ہیں۔ بورک اینڈ ٹیفل یہیں کی انگریزوں کی تیار کردہ کتاب ہے، اور ریفرنس بک کے طور پر بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اس میں بکثرت دوائیں ہیں اور فوری ریفرنس کے لیے بہت اچھی، لیکن اس کی پوٹینسیوں پہ اعتبار نہ کریں، اللہ ماشاء اللہ اکثر یہ چھوٹی پوٹینسیاں دیتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا یقین نہیں، حالانکہ ان پوٹینسیوں میں بعض دفعہ آپ استعمال کر کے دیکھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب اونچا جائیں گی پھر فائدہ ہوگا۔ بعض دفعہ بعض مریض ایک دوا استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، مثلا 200 طاقت میں، ابھی مجھے کل یہ پرسوں ہی خط ملا ایک کا کہ آپ کو میں نے لکھا تھا مجھے یہ تکلیف ہے، آپ نے ایک دوا 1000 طاقت میں بتائی، اور میں وہ دوا 200 طاقت میں بڑی دیر سے استعمال کر رہا تھا، تو مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا فائدہ تو نہیں ہوا، مگر میں نے کھائی، اور 1000 کی 1-2 خوراکوں سے مرض غائب ہو گئی۔ تو طاقتوں کا بڑا فرق ہے، اور یہ ایک الگ علم ہے جس پہ بہت کم حقیقت میں سائنٹیفک کام ہوا ہے، تحقیقی کام بہت تھوڑا ہوا ہے۔ لیکسز ہے مثلا، اس کو آپ چھینکوں کی بیماری میں جو ہے فیور ہوتا ہے، اس میں آپ 200 دیں تو کوئی فائدہ نہیں دیتی، خاص معمولی سا کبھی دیتی کبھی نہیں دیتی، لیکن 1000 طاقت میں دیں تو ایک ہی خوراک رات کے وقت دے دیں، دوسرے دن تک نمایاں اثر دکھاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک الگ مضمون ہے جس کو آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور مجھے بھی مطلع رکھا کریں۔ دواؤں میں مختلف پوٹینسیاں استعمال کر کے دیکھیں، اور غور کریں کہ کس قسم کے مریضوں میں، کس قسم کی بیماریوں میں کون کون سی پوٹینسیاں استعمال ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک عمومی تجربہ تو میں نے کیا ہے کہ معدے کی تکلیفوں میں نسبتاً چھوٹی پوٹینسیاں زیادہ عام طور پر اور زیادہ کارآمد ہوتی ہیں، اور اعصابی تکلیفوں میں 200 یا اونچی، اور گہری نفسیاتی بیماریوں میں یا دماغی تکلیفوں میں اور بھی اونچی، اور کینسر وغیرہ میں درمیانے درجے کی دوائیں بعض دفعہ فائدہ دیتی ہیں، مگر میں نے کافی دیر سے اس پہ تجربے شروع کیے ہوئے ہیں، اور یہ بات اب زیادہ سے زیادہ میرے سامنے آ رہی ہے کہ کینسر میں اونچی طاقت دینی ضروری ہے، کیونکہ کینسر بیماری کی اس کیفیت کا نام ہے جس سے آگے پھر اور کوئی بیماری نہیں ہے، یعنی جب تمام دفاع یک کے بعد دیگرے جواب دے جائیں، اور آخری صورت میں جو انسان کے دفاع کی طاقت ذہنی یا قوت ارادی کی کا طاقت ہے وہ ہٹ ہو جائے تو پھر کینسر بنتا ہے۔ اس لیے وہاں تک پیغام پہنچانے کے لیے دوا کو نہایت لطیف حالت میں استعمال کرنا ضروری ہے۔ مگر جگر کے کینسر میں نے جو ہومیوپیتھک دوائیں استعمال کی ہیں وہ 200 سے اوپر نہیں کی۔ اگر جگر کا کینسر ایسا ہو جس کا پینکریاز وغیرہ سے تعلق ہو، یا کسی اور جگہ بیماری کی روٹ ہے اور جگر میں منتقل ہوئی ہے، تو اس صورت میں وہی 200 طاقت کی دوائیں کام نہیں کر رہی ہوتی۔ اس لیے بہت آہستہ آہستہ ہومیوپیتھی کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ ابھی اس کی پیدائش جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے، یعنی پچھلی صدی میں ایجاد ہوئی ہے، اور بہت ابھی کام ہونے والے باقی ہیں۔ ڈیمانڈ بہت تیز شروع ہو گئی، ڈاکٹروں نے پروفیشنل حیثیت اختیار کر لی، اور فیسوں میں طبعاً ایک دلچسپی ہے، اس لیے تحقیقاتی کام بہت پیچھے پڑ گیا ہے،
اور جتنی تحقیقات ہنمن کے زمانے میں ہوئی تھی، اس کے بعد شاذ کے طور پر آپ کو بعض ڈاکٹروں نے نئی تحقیقات، یعنی ڈاکٹر دکھائی دیں گے جو نئی تحقیقات کر رہے ہیں، مگر اکثر جو ہمارے علم میں بعد میں اضافہ ہوا ہے وہ اتفاقی ہوا ہے، اور پوٹینسیوں میں بھی اتفاقی ہوا ہے، ریپیٹیشنز میں بھی اتفاقی ہوا ہے۔ ایک مریض کو میں نے ایک دوائی تجویز کی اور میرے نزدیک اس کی پوٹینسی مثلاً 30 ہونی چاہیے تھی، اس کو نہیں ملی، اس نے 1000 استعمال کر لی، اور جو فائدہ ہوا وہ اتنا نمایاں تھا کہ میں نے پھر 30 چھوڑ کر جب 1000 شروع کرائی تو وہ زیادہ بہتر نکلی۔ ایک مریض کو اونچی طاقت لکھوائی، اس نے چھوٹی استعمال کر لی، یا الگ الگ تاکید کی تھی کہ دونوں دوائیں ملانی نہیں، الگ الگ کرنی ہیں،